بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من شرح صدورنا لفقہ دین المتین والصلاة والسلام علی من جعلتہ رحمة للعالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خلاق العالمین نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں اونگ نے گھیر لیا سکون کے طور پر اس اللہ کی طرف سے، اور اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر لے وہ تمہیں اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور ہو جائے تم سے شیطان کی پلیدی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ سکون آ جائے تمہارے دلوں پر، اور تاکہ مضبوط ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے قدم۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت فرمائیں، یعنی پس منظر سماعت فرمائیں، اور یہ آیت بھی غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک نے وہاں مسلمانوں پر جو انعامات فرمائے، ان انعامات کا یہاں بیان ہے۔ مسلمان جب مدینہ سے چلے تھے تو اس نیت اور ارادے سے چلے تھے کہ ان کا سامنا ابو سفیان والے قافلے سے ہوگا، لیکن راستے میں معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک لشکر ابو جہل لے کے آ گیا، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ اوپر سے ہی چلا گیا۔ تو اب حضور کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو مسلمان راستے میں آ رہے تھے اور کچھ فکر مند تھے کہ وہ لشکر کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا۔ پھر دو لوگ ان کو راستے میں ملے جو اسی لشکر کے ساتھ مکہ سے آئے تھے۔ مسلمانوں نے ان سے پھر معلومات لیں کہ کتنے لوگوں پر مشتمل وہ لشکر ہے، مکہ سے کتنے لوگ آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ تقریباً سارے ہی مکہ والے آئے ہوئے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے انہوں نے سہولیات لی ہوئی ہیں۔ اب مسلمان اور زیادہ فکر مند ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ادھر بدر کی جو وادی تھی وہ دو حصوں پر مشتمل تھی، ایک حصہ پکی زمین پر مشتمل تھا اور ایک حصہ ریتیلی زمین۔ اور ریتیلی بھی وہ کہ جب بندہ اس پہ چلے تو اس کے پاؤں ریت میں دھنس جائیں، چلنا مشکل ہو جائے۔ آپ میں سے کچھ شخص ریتیلی زمین پہ چلا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب ریت بڑی نرم ہو اور بہت زیادہ مقدار میں ہو تو اس پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو اہل مکہ کیونکہ بدر میں پہلے آ گئے تھے، مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو جو پکی زمین تھی اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے وغیرہ لگا دیے، اور بدر پہ جو کنویں تھے اس وادی میں جتنے کنویں تھے ان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان جب پہنچے تو ان کے حصے میں آئی وہ ریتیلی زمین جو چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں تھی،
اور پانی کا کوئی انتظام ان کو میسر نہ تھا، تو اب مسلمان ظاہری طور پر دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک یہ کہ زمین جو ملی ہے وہ بھی نامناسب ہے اور پانی بالکل نہیں ہے، سفر کے تھکے ہوئے، اور ادھر تعداد کے حوالے سے بھی فکر تھی۔ شیطان نے یہاں ایک اور کام کیا، انسانی شکل میں آ کر نا اس نے مسلمانوں کے سامنے آنا شروع کر دیا بہکانے کے لیے کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ حق پر تم ہو، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اکثریت ان کی طرف ہے، ہتھیار بھی ان کی طرف ہیں، اچھی زمین کی ان کی طرف ہے، پانی بھی ان کی طرف ہے، تمہارے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، یہ تم کس طرح حق پر ہو؟ مسلمان جب اس کی باتیں سنتے تو اور پریشان ہو جاتے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کہتے ہیں نا کہ جب جذبہ نیک ہو، ارادہ اچھا ہو تو اللہ پاک ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ پہلی مدد تو یہ فرمائی کہ اس عالم میں مسلمانوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اونگ کا غلبہ ہو گیا، سارا لشکر سو گیا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب و اذہان پہ سکون نازل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو اچھی اور میٹھی نیند آ جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، تو وہ دماغ کی پریشانیاں دور کر دیتی ہے، طبیعت کی تھکاوٹ بھی دور کر دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کو وہ جو اونگ آئی، نیند آئی، اس سے ان کی جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اور جو پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ مسلمان جب اٹھے تو حشاش بشاش تھے، تر و تازہ تھے۔ ایک انعام اللہ نے یہ ان پر نازل فرمایا۔ دوسرا انعام یہ نازل فرمایا کہ مسلمان جہاں تھے، ہوا یہ کہ دوسرا انعام جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا کہ وہاں بارش برسا دی، موسلادھار بارش، جنگ سے پہلے بارش ہو گئی۔ اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو غالباً بتایا ہے، جب بارش ہوئی تو اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب ہوا کیا، پہلے مسلمانوں کے پاس جو زمین کا ٹکڑا تھا اس پہ چلنا مشکل تھا کیونکہ یہ ریتیلا تھا، اور وہ کفار کے پاس جو تھا وہ پکا ٹکڑا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جو ریتیلی زمین تھی، موسلادھار اچھی بہترین بارش ہوئی تو وہ زمین پکی ہو گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریتیلی زمین پہ جب بارش آئے اور وہ جو ہے نا پانی اس کا پی لے بارش کا، تو وہ ریت جو ہے نا پھر پکی ہو جاتی ہے اور خوش نما ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ریتیلی زمین پکی ہو گئی، مسلمانوں کے لیے بہترین ہو گئی، اور وہ کافروں کی جو زمین تھی وہ پکی تھی، اب وہ کیچڑ والی ہو گئی، ان کا چلنا پھرنا کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا بارش آ رہی ہے اور ان کی زمین تھی ریتیلی، تو جو نیچے والی جگہ تھی نا، ٹوبہ نما جگہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ وہ پہلے سے بنے ہوئے تھے کھڈے، صحابہ نے مزید ریت وہاں سے نکال کے نا ایسے چڑھا لی، حوض نما بنا لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں تالاب نما بنا لیا۔ تو وہ بارش کے پانی سے وہ بھر گئے، وہ پانی وہاں جمع ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں کے پاس بھی وافر مقدار میں پانی آ گیا۔ جس طرح بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، اس طرح صحابہ نے وہ بنا لیے، ریتیلی زمین تھی آسانی سے بن گئے اور وہ پانی سے بھر گئے۔ تو اللہ پاک نے ایک یہ انعام فرمایا، اور ایک انعام یہ ہوا، وہ جو بارش ہوئی نا، مسلمان اس بارش میں نہائے۔ تو آپ کو پتہ ہے نہانے سے جسم کی میل کچیل بھی چلی جاتی ہے، اور جو روحانی طور پہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے پہلے انسانی شکل میں آ کے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس بارش میں جب مسلمان نہائے تو وہ صاف ستھرے ہو گئے۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرمائے، اور انہی انعامات کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ آپ نے شان نزول بڑی تفصیل سے سن لیا، تو اب آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس وقت کو یاد کرو، یعنی اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں۔ اللہ پاک اس چیز پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا۔ بار بار کئی آیتیں ایسی ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں،
اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، آگے نعمت بیان ہوتی ہے، اللہ پاک کا جو ہے نا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو. جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بار بار فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کہ بنی اسرائیل میری فلاں نعمت یاد کرو، میری فلاں نعمت یاد کرو. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار صراحت کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، ہر طریقے سے بار بار یہ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو یاد کیا کریں. تو یاد رکھیں اللہ کی جو نعمتیں انفرادی طور پر ہمیں ملیں یا اجتماعی طور پر ملیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد بھی کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیں. اور یہ جو شکر ہے نا، نعمت کا جو شکر ہے وہ نعمت کے حساب سے ہونا چاہیے. نعمت کا شکر نعمت کے حساب سے ہونا چاہیے. مثلا مال اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی طرح یہ جسم، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس جسم اور صحت کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی خرچ کرو. یعنی جس طرح کی نعمت ہونی چاہیے شکر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک علاقے میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا دولت مند تھا. ایک دن اس کے دل میں مسجد کی محبت آئی، تو وہ مسجد میں آیا، جھاڑو اٹھا کے اس نے جھاڑو دینا شروع کر دیا، مسجد کی صفائی شروع کر دی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جھاڑو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں مسجد کی خدمت کروں، اللہ کے گھر کی خدمت کروں. تو مولانا صاحب نے کہا جھاڑو دینے والے بہت ہیں، اللہ پاک کو آپ کو جس خدمت کے لائق اللہ پاک نے بنایا نا، آپ وہ خدمت کریں. جھاڑو دینے کے لیے تو غریب بہت ہیں جو مالی طور پہ مسجد کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ جھاڑو کے ذریعے کر لیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، تو آپ اپنی اس کے مطابق، حیثیت کے مطابق مسجد کی خدمت کریں. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی نعمت ہونی چاہیے شکر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب گھیر لیا تمہیں اونگ نے. یہ امن اور سلامتی تھی اللہ کی طرف سے. یہ اونگ آ جانا، نیند آ جانا میٹھی اور گہری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور دیکھیں نا، آپ ذرا اندازہ لگائیں، سچویشن دیکھیں کہ سچویشن کیا تھی، گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی کہ ایک طرف کفار ہے، 1000 سے بھی زیادہ ہیں، ہر قسم کے ہتھیار ہیں، اور ایک طرف یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ظاہری طور پہ 313، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور سامنے جو ہے وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے، اتنی دور سے لڑنے آئے ہوئے ہیں. لیکن ایسی حالت میں مسلمانوں کو نیند آ جانا یہ یقیناً اللہ کی طرف سے فضل تھا. ایسی حالت میں نیند آ جانا، تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں اونگ نے گھیر لیا، اللہ کی طرف سے یہ امن تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ پاک نے تم پر آسمان سے پانی اتارا، یعنی بلندی سے بارش نازل ہوئی. بارش بادلوں سے آتی ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے آسمان سے آتی ہے، یعنی بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر بلندی سے آسمانوں کی طرف سے بارش نازل فرمائی. بارش کیوں نازل فرمائی؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، بارش اس لیے آئی تاکہ تمہارے جسم پاک ہو جائیں، اس کے ساتھ میل کچیل دور ہو جائے، سستی ختم ہو جائے، جسم پاک ہو جائیں. اور شیطان نے ابھی آ کر جو اپنا شر پھیلانے کی کوشش کی تھی، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطان کی پلیدی تم سے دور ہو جائے. پتہ چلا غسل کرنے سے، وضو کرنے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اور ظاہر کے پاک ہونے کے صدقے سے باطن بھی پاک ہوتا ہے. یاد رکھیں. اور آپ اگر کسی آدمی کو کہیں نا کہ یار نماز پڑھا کرو، اس نے کہا یار، وہ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ یار بڑی دیر ہے، ابھی میرا باطن پاک نہیں ہے. جب اندر پاک نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اچھا کسی کو کہو کہ داڑھی پوری کر لو، تو کہتے ہیں یار ابھی بڑی دیر ہے، ابھی میں اس لائق نہیں ہوں. یہ بڑی غلط بات ہے. بھی ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ ہماری جو ڈیوٹی اللہ پاک نے کیا لگائی ہے؟ ظاہر کو سنوارنے کی، کہ اپنا ظاہر تم پاک کرو، اپنا ظاہر تم سنوارو، باطن میں سنوار دوں گا. ہمارا جو اختیار ہے ہمارے ظاہر کو پاک کرنے کا ہے. باطن کون پاک کرے گا؟ وہ اللہ پاک کرے گا اپنے نبی کے صدقے سے. کیونکہ حضور کی جو خصوصیات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور مومنوں کے اندر کو پاک کرتے ہیں. تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو بنا کے پاک صاف کر کے، بنا سنوار کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا.
تو جب ظاہر کو پاک صاف کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ نظر کرم فرمائیں گے، باطن بھی پاک ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک میرا باطن پاک نہیں ہوتا میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ ہماری ڈیوٹی ہمارا ظاہر پاک کرنا ہے، سچے دل سے اچھے ارادے سے جھکنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہیں وہ پاک کر دے اور تم سے شیطان کی پلیدی کو دور فرما دے اور تمہارے دلوں میں ڈھارس بندھوا دے، یعنی دل مضبوط ہو جائے، دل جو ہے دلیر ہو جائے، ڈھارس اس میں آ جائے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ تاکہ تمہارے قدم اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان نعمتوں کے بعد مسلمانوں میں اللہ پاک نے جو انعامات فرمائے، ان انعامات کے بعد مسلمانوں کے قدم ایسے مضبوط ہوئے، کفار حالانکہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کی باڈی لینگویج دیکھ کے وہ ڈر جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار ان میں ہے کیا، ہیں 313 ہیں تھوڑے سے اور ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں، لیکن لگتا یہ کہ یہ ہمیں برباد کر دیں گے۔ کفار کے دل میں ایک طرح کا رعب تھا مسلمانوں کے ان جو ہے نا احوال کی وجہ سے۔ تو یقیناً بات وہی ہے جو جب انسان سچے دل سے مخلص ہو کر رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اس کے راستے میں نکل پڑتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔